باما جاء فی تحقیق رجم کے تحقیق کے بیان میں یہ باب ہے۔ امام ترمذی علیہ الرحمہ نے جو حدیث نقل کی وہ آپ کے سامنے ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت فرماتے ہیں، ان اللہ بعث محمدا بالحق وانزل علیہ الکتاب فکان فیما انزل علیہ آیۃ الرجم ورجم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورجمنا بعدہ۔ رسول اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ دنیا میں رسول بنا کر بھیجا اور اس پر اپنی کتاب نازل کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے، ان نازل کردہ چیزوں کے اندر آیت رجم بھی ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں رجم کیا ہے، اور ہم نے بھی اپنے عہد خلافت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد رجم کیا ہے۔ آگے انہوں نے بتایا جس شک و شبہ کا اظہار کیا وہ واقعی بعد میں ظاہر ہوا بھی۔ وَإِنِ خَائِفٌ أَن يَطُولَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ فَيَقُولَ قَائِلٌ، مجھے اندیشہ ہے کہ ایک لمبے زمانے کے بعد کہنے والا کہے گا لا نجد الرجم فی کتاب اللہ، ہم تو اللہ کی کتاب میں رجم نہیں پاتے ہیں۔ فَيَضِلُّ بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ، لہٰذا وہ گمراہ ہو جائیں گے ایک فریضے کو چھوڑنے کی وجہ سے جس فریضے کو اللہ نازل کیا، انزلہ اللہ۔ الا اے لوگو سنو، وَإِنَّ الرَّجْمَ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَا وَإِذَا أَحْصَنَ، رجم بالکل ایک برحق ہے اس کے اوپر جس نے زنا کیا جب کہ وہ محسن ہو۔ ظاہر سی بات ہے جب وہ محسن ہو تبھی جا کر کے اس پر حد جاری ہو سکتی ہے۔ محسن ہونے کا مطلب اذا کان بالغا عاقلا قد تزوج حرة تزویجا صحیحا وجامعها، یعنی وہ عاقل ہو، بالغ ہو اور اس نے کسی آزاد خاتون سے شادی کی ہو اور وہ نکاح بھی درست ہوا ہو اور ساتھ ساتھ اس نے جمع بھی اسے کیا ہو، تو اب وہ محسن ہو گیا۔ وہی یہاں مراد ہے اذا احسن سے۔ وقامت البینۃ، اور اس کے زنا کے اوپر بینہ قائم ہو چکا ہو، او کان حمل، یا عورت کے اوپر حمل ظاہر ہو چکا ہو، اب الاعتراف یا زنا کے اعتراف پایا گیا ہو، تو پھر رجم کی جو حد ہے وہ جاری ہوگی۔ اعتراف کے تعلق سے پہلے بھی واقعہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر ہو چکا ہے، جس کی بنیاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم جاری کروایا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور روایت اعترافی کے تعلق سے آپ نے کہا ہے فَإِنِ اعْتَرَفَتْ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، اے انیس جاؤ اس خاتون کی جانب، اگر وہ 4 مرتبہ اعتراف زنا کر لیتی ہے تو پھر تو اس پر رجم کے حد جاری کر دینا۔ تو اعتراف کے ذریعے سے بھی ثابت ہوتا ہے۔ البتہ حمل کے تعلق سے تھوڑا اختلاف ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور بعض دوسرے فقہا جو ہے حمل کے ظہور اور پائے جانے کی صورت کے اندر بھی حد کے جاری کرنے کو درست قرار دیتے ہیں۔ یعنی ایسی خاتون ہے جو حاملہ ہو چکی ہے، درحال کہ اس کا کوئی شوہر بھی نہیں ہے اور اس کا کوئی مولا بھی نہیں ہے، اور اس طرح سے جو ہے کوئی وہاں پر شبہ بھی نہیں پایا جا رہا ہے، اور نہیں یہ بھی شبہ نہیں ہے کہ اس کو زنا پر مجبور کیا گیا ہو، ایسا کچھ نہیں پایا جا رہا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ایسی صورت میں اس پر حد جاری کرنے کو درست قرار دیتے ہیں، جبکہ زنا بینہ کے ذریعہ سے یا اعتراف سے ثابت نہ بھی ہو رہا ہو، لیکن چونکہ وہ حاملہ ہے تو ایک علامت ہے ان کے نزدیک، اس کی بنیاد پر حد جاری ہوگی۔ لیکن جمہور علماء کہتے کہ نہیں، محض حمل کا ظاہر ہو جانا اس کی وجہ کر کے جو ہے حد زنا ثابت نہیں ہو سکتی۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ یا تو خود اعتراف کرے یا اعتراف نہ کرے تو بینہ کے ذریعہ سے ثابت ہو جائے کہ اس نے بدکاری
کیا ہے اور اس نے گناہ کا عمل کیا ہے، اور تفصیل کے ساتھ بذل المجہود کے اندر اس میں گفتگو موجود ہے۔ یہاں پر جو اصل گفتگو ہے جو وہ دراصل یہ ہے کہ آیت رجم کے تعلق سے گفتگو ہے، اور اس میں اختلاف پایا جاتا ہے، جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ایک زمانہ آئے گا کچھ لوگ جو ہے انکار کریں گے۔ واقعی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا اندیشہ صحیح ثابت ہوا، چنانچہ قریبی زمانے میں خوارج کا فرقہ جو ظاہر ہوا تھا، تو خوارجی میں سے ایک جماعت اسی زمانے کے اندر رجم کا انکار کیا تھا، بلکہ اکثر خوارج رجم کا انکار کیا تھا۔ بعض معتزلہ بھی رجم کی حد کا انکار کیا ہے، اور دور حاضر کے اندر بھی بعض روشن خیال لوگ ہیں جو کہ حد رجم کے منکر ہیں اور اس کو تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ بنیادی طور پر ان کی دلیل یہی ہے کہ ہم کتاب اللہ کے اندر رجم کے تعلق سے حکم نہیں پاتے ہیں، کتاب اللہ کے اندر رجم کے تعلق سے حکم نہیں پاتے ہیں، تو ہم کیسے رجم کو جاری کریں؟ یہ ان کی بنیادی دلیل ہے۔ بہرحال اس کا جواب آپ کے سامنے ابھی آئے گا۔ سب سے پہلی دلیل جو کہ حدیث پاک میں اشارہ کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آیت کو نازل کیا ہے، مشہور ہے کہ یہ آیت ہے الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما البتۃ نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم۔ یہاں الشیخ والشیخۃ سے مراد المحسن والمحسنہ ہے، یعنی شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت، اور محسن محسنہ کے تعلق سے توضیح وہی ہے جو ابھی گزری ہے، یعنی عاقل ہوں، بالغ ہوں، اور نکاح صحیح ہوا ہو اور جماع کا عمل ہوا ہو، اور اس کے بعد جو ہے زنا کیا ہو، تو وہ محسن محسنہ ہونے کی صورت میں ان کے اوپر رجم کی حد جاری ہوگی۔ تو الشیخ والشیخۃ کی تفسیر جو ہے مولا علی قاری نے المحسن والمحسنہ سے کی ہے، اور لوگوں نے بھی کی ہے، ملقات المفاتیح جلد 7 صفحہ 119 کے اوپر بھی یہ موجود ہے۔ بہرحال جہاں تک کہ اس آیت پاک کی بات ہے کہ جو ہم نے ابھی آیت پڑھی ہے کہ الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما البتۃ نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ قرآن کی آیت تھی، لیکن اس کی تلاوت منسوخ ہو گئی ہے، اس کا حکم باقی ہے، یہی جمہور علماء کا کہنا ہے۔ دلیل کے طور پر حدیث الباب ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خود اشارہ کرتے ہیں کہ فَكَانَ فِيمَا أَنزَلَ عَلَيْهِ آیۃ الرجم، کہ آیت رجم پہلے تھی، سمجھ جائیے، تھی اس کے اندر۔ اسی طرح سے ابن ماجہ کی روایت میں ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہی سے ہے، وَقَدْ قَرَأْتُهَا، یہاں تک وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کی تلاوت کی ہے، گویا کہ یہ آیت تھی اور میں نے تلاوت کی ہے۔ ابن ماجہ باب الرجم حدیث نمبر 2553 کے اندر یہ موجود ہے ان کا جملہ وَقَدْ قَرَأْتُهَا۔ اور خود یہ حدیث جو آپ کے سامنے ہے، امام ترمذی نے جو باب ما جاء فی تحقیق رجم کے تحت نقل کرنے بعد حکم لگایا ھذا حدیث صحیح ہو، تو سند کے اعتبار سے حدیث کیا ہے، صحیح ہے۔ دوسری دلیل جو ہے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، جس میں یہ آیا ہے کانت سورۃ الاحزاب توازی سورۃ البقرہ، سورۃ احزاب پہلے بڑی سورہ تھی، اتنی بڑی سورہ تھی کہ سورہ بقرہ کے برابر تھی، تو اس سورہ احزاب کے اندر یہ آیت بھی تھی الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما البتۃ نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم۔ ابن حبان نے اس کی روایت کی ہے، صحیح ابن حبان حدیث نمبر 4428 ہے، اور یہ روایت مستدرک حاکم کے اندر بھی موجود ہے۔ مستدرک حاکم کے اندر تفسیر سورۃ الاحزاب
حدیث نمبر 3554 ہے۔ انہوں نے حدیث پر حکم لگاتے ہوئے کہا ھذا حدیث صحیح الاسناد، اس کی سند کیا گیا ہے درست اور صحیح ہے۔ یہ ایک دوسری دلیل ہوئی کہ یہ آیت پہلے تھی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ تیسری دلیل حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اشہد، میں گواہی دیتا ہوں، لسمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما البتۃ۔ حضرت زید بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہتے ہوئے سنا ہوں، گویا کہ یہ قرآن کی آیت ہے، ان سے کہتے ہوئے سنا ہوں۔ ان کی حدیث سنن دارمی کے اندر ہے، باب فی حد المحسن بالزنا، اور حدیث نمبر ہے 2368۔ اور حاکم نے بھی مستدرک میں حدود کے اندر یہ روایت نقل کی ہے، اور حدیث نمبر ہے 8072۔ یہ جو آیت ہے الشیخ والشیخۃ، یہ آیت توریت کے اندر بھی تھی، یہ آیت توریت کے اندر بھی تھی، اور دوسری مرتبہ یعنی عہد اسلامی کے اندر نازل ہوئی جو قرآن کا جز یہ آیت بنی ہے، پھر اس کے بعد اس کی تلاوت منسوخ ہوئی، اس کا حکم باقی ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو ہے آیت رہی ہے، سمجھ جائیے کہ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب مقدمہ آیا تھا اور یہودی لوگ آئے تھے، جب کہ ان میں کہ ایک مرد عورت نے آپس میں زنا کا عمل کیا تھا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر رجم کا حکم دیا تھا، سمجھ جائیے۔ اور یہ بخاری کی روایت ہے، باب الصلاۃ علی الجنائز بالمصلی، حدیث نمبر 1329 کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اور صحیح بخاری کے اندر کتاب الحدود کے اندر مزید تفصیل ہے مکمل، جس کے اندر یہ بھی موجود ہے کہ جب مقدمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا تو ظاہر سے وہ حکم دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ رجم کیا جائے، تو لوگوں نے کہا کہ توریت تو حکم نہیں ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ جو کہ اسلام قبول کر چکے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول ان کو کہیے تورات لانے کے لیے۔ تب تورات لائی گئی تو کہا پڑھو، تو جہاں آیت رجم آ رہی وہاں پہ ہاتھ رکھ دے رہا اور آگے سے پڑھ رہا، یعنی پیچھے اور آگے سے پڑھ رہا، آیت رجم ہاتھ رکھ دے رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پڑھنا نہیں جانتے، لیکن وہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ موجود ہیں، انہوں نے پکڑ لیا، سمجھ گئے، اور کہا اب ہاتھ اٹھاؤ۔ جب ہاتھ اٹھایا دیکھا ہاتھ کے نیچے وہ آیت موجود ہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور دونوں کو رجم کیا گیا۔ تو بہرحال اس روایت سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ رجم کا واقعہ آیا۔ چنانچہ دوسری روایت میں آتا ہے کہ یہودیوں نے کہا صدق یا محمد، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کہا ہے وہ بالکل درست اور صحیح ہے، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو جو ہے رجم کرنے کا حکم دیا تھا۔ تو بہرحال بتانا یہ ہے کہ یہ روایت صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ آیت رجم ہے۔ صحیح بخاری کے اندر بھی کئی جگہوں پر یہ آیت جو اس واقعے کا تذکرہ موجود ہے۔ مولا علی قاری علیہ الرحمہ نے یہ کہا کہ اوپر کی جو روایات ہیں ان روایات کو سامنے رکھ کر مرقات الوفاتی جلد 7 صفحہ 119 کے اندر کتاب الحدود الفصل الاول میں انہوں نے کہا والاظہر تفسیرہما بالمحسن والمحسنہ، یعنی الشیخ والشیخۃ کی تفسیر کیا ہے، المحسن محسنہ سے ہے، جیسا ابھی میں نے اوپر بتایا ہے، کیونکہ جو واقعات ہمارے سامنے ہیں اسی طرح کے واقعات پیش آئے ہیں جو شادی شدہ تھے اور ان کو رجم کرنے کا ذکر موجود ہے۔ بہرحال یہ تو حدیث پاک سے آپ کو یہاں پر ذکر آیا، جن سے ثابت یہ ہو رہا ہے کہ رجم کرنے کی جو حد ہے وہ ثابت ہے، اور واقعات سے مکمل طور پر یہ ثابت ہو رہا ہے کہ یہ رجم کا عمل آیا ہے۔
ظاہر سی بات ہے یہ جو احادیث ہم نے جو نقل کی ہیں سب صحیح احادیث ہیں، اور اصولی طور پر جو ہیں یہ احادیث متواتر درجے تک کے پہنچتی ہیں، سمجھ جائیے، متواتر درجے کے پہنچتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے حد جو ہے کم سے کم تواتر ہونا چاہیے، اگر تواتر نہ ہو تو پھر حد ثابت نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اصولی طور پر یہ تواتر معنوی تک کے یعنی لفظی تو نہیں بول سکتے، لیکن تواتر معنوی تک کے مختلف روایات کو جمع کرنے سے بات پہنچتی ہے۔ چنانچہ یہاں پر ہمارے علماء نے جو بات لکھی ہے کہ رجم والے حدیث کے نقل کرنے والے 50 پر 2 52 صحابہ ہیں، ایک نہیں 52 صحابہ ہیں جو کہ نقل کرتے ہیں آیت یعنی رجم کے واقعے کو نقل کرتے ہیں، وہ 52 صحابہ ہیں۔ یہاں پر شیخ الاسلام فتح عثمانی صاحب برکاتہم نے تکملۃ فتح الملہم کے اندر جو ہے تفصیل سے گفتگو کی ہے، وہاں پر دیکھا جا سکتا ہے۔ بہرحال یہاں پر وہ کہ ایک اعتراض وارد ہوتا ہے، اور جسی اعتراض کو لے کر کے جو ہے یہاں پر کلام کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ رجم کے حد کو کیسے ثابت کریں گے، اس لیے قرآن میں تو ہے نہیں، قرآن میں صرف جو آیا ہے وہ کوڑے لگانے کا ذکر ہے۔ سورہ نور کے اندر ہے الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ۔ ظاہر سی بات ہے یہ آیت عام ہے، خواہ محسن ہو یا غیر محسن ہو، شادی شدہ ہو غیر شادی شدہ ہو، باکرہ ہو کہ طیبہ ہو، سب کو یہ آیت عام ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، سمجھ جائیے۔ حدیث پاک کے اندر محسن کے بعد رجم کا حکم ہے، لیکن آیت کے اندر نہیں ہے۔ تو اب اس اعتبار سے دیکھا جائے تو تعارض پیدا ہو جا رہا ہے۔ آیت کے عموم کا تقاضا یہ ہے کہ 100 کوڑے لگائے جائیں، خواہ وہ زانی اور زانیہ مرد ہوں عورت ہوں، شادی شدہ ہوں کہ غیر شادی شدہ ہوں، یہ آیت کا تقاضا ہے۔ حدیث کے اندر فرق کیا جا رہا ہے، جس سے معلوم ہو رہا ہے کہ شادی شدہ اگر ہیں تو رجم کیے جائیں گے، کوڑے نہیں لگائے جائیں گے، سمجھ جائیے۔ یہ گویا کہ تعارض دونوں کے درمیان پیدا ہو رہا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ رجم والی جو حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی تواتر کے ساتھ ثابت ہے، اور تواتر معنوی کے ساتھ، جس کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے کہ 50 پر 2 52 صحابہ جو ہے نقل کرنے والے ہیں رجم کے واقعے کو، تو یہ متواتر ہے۔ اور یہ رجم یعنی محسن یعنی شادی شدہ زانی کی رجم کرنے کا واقعہ تواتر معنوی سے ایسے ہی ثابت ہے جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شجاعت، جیسے کہ حاتم کی جود و سخاوت تواتر ثابت ہے، کوئی اس کا انکار کر سکتا؟ کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے۔ چنانچہ علم قدامہ المغنی کے اندر جلد 9 صفحہ 39 پر، اسی طرح سے فتح القدیر جلد 5 صفحہ 210 پر فصل فی کیفیت الحد و اقامتہ، مقات المفاتیح جلد 7 صفحہ 119، کتاب الحدود الفصل الاول، روح المعانی جلد 17 صفحہ 118، تفسیر سورۃ النور کے اندر یہ باتیں لکھی جو باتیں میں نے ابھی آپ کو بتائی ہے۔ بہرحال ایک اصولی طور پر احناف ظاہر سی بات ہے کتاب اللہ میں زیادتی کے قائل نہیں ہے وہ، اور کتاب اللہ سے تو معلوم ہو رہا ہے کہ شادی شدہ بھی ہو تو بھی کوڑے لگانا چاہیے، رجم نہیں کرنا چاہیے۔ اور آپ حدیث سے کتاب اللہ پر زیادتی کر کے آپ آیت کو مقید کر رہے ہیں کہ نہیں وہ باکرہ ہو غیر شادی شدہ ہو تو کوڑے لگائے جائیں گے، شادی شدہ ہو تو کوڑے لگائے نہیں جائیں گے بلکہ رجم کیا جائے گا، تو حدیث قرآن میں زیادتی لازم آ رہی جو حناف اصول خلاف ہے۔ اس کا جواب یہ ہے زیادتی اس وقت ناجائز ہے، درست نہیں ہے جب کہ وہ حدیث غریب ہو اور حدیث متواتر نہ ہو۔ یہ تو متواتر معنوی ہے، جب متواتر معنوی ہے تو اس سے کتاب اللہ کی تخصیص جائز اور درست ہے، سمجھ جائیے۔ تو اس اعتبار سے تعارض دور ہو جاتا ہے، سمجھ جائیے۔ مزید جو ہے یہ بات کہی جاتی ہے
اور یہ بات ہم نے بتا ہی دی ہے۔ مزید یہ ہے کہ ایک تو تواتر معنوی ثابت ہے، نمبر 2 اجماع سے بھی ثابت ہے۔ رجم یعنی شادی شدہ کو رجم کیا جانا یہ اجماع سے بھی ثابت ہے، اور اجماع صحابہ سے ثابت ہے۔ اور اجماع صحابہ کیسے معلوم ہو رہا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے قول سے ہو رہا ہے کہ رجم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجمنا بعدہ۔ ابھی ترمذی کے اندر یہ بات حدیث الباب میں آئی ہے، باب ما جاء فی تحقیق رجم کے اندر، اور امام ترمذی نے اس پر کہا ھذا حدیث مستحی کا حکم ہی لگایا ہے۔ مولا علی قاری نے اس حدیث کو جو مشکات المشابیہ میں آئی ہے تو وہاں پر انہوں نے یہ لکھا ہے وَكَانَ ذَلِكَ بِمَشْهَدِ مِنَ الصَّحَابَةِ فَلَمْ يُنْكَرْ عَلَيْهِ۔ یہ بات عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فرما رہے ہیں حضرات صحابہ کرام کی جمع غفیر کے سامنے فرما رہے ہیں، اور ان کی اس بات پر کسی کی جانب سے نکیر نہیں کی گئی، آپ غلط کہتے نعوذ باللہ، سب خاموش رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کی آنکھوں دیکھا حال ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بھی رجم کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کیا، آپ نے رجم کیا وہ تو پہلے ذکر آ چکا ہے، جیسا کہ ابھی آپ پڑھ چکے حضرت غامدیہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اسی طرح سے ایک اور خاتون کے بارے حضرت انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ جاؤ اگر اعترفت اربع مرات فرجمها، سمجھ جائیے۔ تو مولا علی قاری جلد 7 ملقات المفاتیح کی جلد 7 صفحہ 5 کتاب القصاص کے اندر یہ بات لکھی ہے۔ تو معلوم ہوا ہے کہ اجماع سے بھی رجم ثابت ہے۔ امام آلوسی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے وقد اجمع الصحابۃ ومن تقدم من السلف وعلماء الامۃ وائمۃ المسلمین علی ان المحسن یرجم بالحجارۃ حتی یموت۔ حضرات صحابہ کرام اور اسی طرح سے جو ہم سے پہلے سلف گزرے ہیں علماء امت ائمہ مسلمین مجتہدین کا اس بات پر اجماع ہے کہ شادی شدہ جو اگر زانی ہو تو اس کو پتھر سے رجم کیا جائے گا، اس وقت تک رجم کیا جاتا رہے گا یہاں تک کہ مر جائے۔ حضرت معاذ اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعہ ابھی سے پہلے پڑھ چکے ہیں، حالانکہ وہ بھاگ رہے تھے پھر بھی لوگوں نے چھوڑا نہیں، اور پھر آخر جو ہے ان کو یعنی مارتے رہے یہاں تک کہ وہ مر گئے۔ روح المعانی جلد 17 صفحہ 118 تفسیر سورۃ نور کے اندر ہے۔ مرقات المفاتیح کے اندر جلد 7 صفحہ 119 کتاب الحدود کے اندر بھی اس کا تذکرہ موجود ہے۔ بہرحال اب اس سلسلے کے اندر یہ بات صاف طور پر کھل کر سامنے آ جاتی ہے اور بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ جو آیت ہے قرآن مجید کی جو آیت ہے وہ قرآن مجید کی جو آیت ہے جس سے باقرہ کے تعلق سے حکم ہے، اور اس آیت کے اندر جس کے عموم سے معلوم ہو رہا تھا کہ محسن یعنی شادی شدہ بھی شامل ہے، تو جزوی طور پر یہ آیت اس حد تک کہ منسوخ ہے، اور اس کے ناسخ کیا ہے وہ حدیث متواتر ہے، جس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ اس حد تک کہ وہ کیا حکم منسوخ ہے، جزوی اس کو نص بولتے ہیں، سمجھ جائیے۔ یہ بات تو پوری ہو گئی۔ جہاں تک کہ اس آیت پاک کی تعلق سے ہے الشیخ والشیخۃ، جو الفاظ ہم پڑھ رہے ہیں ان الفاظ کے ساتھ کہنا مشکل ہے کہ پہلے آیت تھی، یہ الفاظ، اس لیے کہ حدیث میں الفاظ تھوڑا بدل بھی جاتے ہیں، ان الفاظ کے ساتھ کہنا تو مشکل، نفس حکم کے اعتبار سے تو حدیث متواتر سے ثابت ہے کہ یہ حکم رہا ہے، اسی لیے آیت کے اعتبار سے کہنا کہ ہی الفاظ پہلے آیت تھی، اس لیے کہ ان الفاظ کے ساتھ آیت کہنا اس کو ثابت کرنا مشکل ہے، اس لیے رجم کے واقعے کی ثبوت کے لیے سب سے مضبوط دلیل یہی ہے کہ حدیث متواتر معنوی اور اجماع امت سے ثابت ہے، سمجھ گئے، یہ ہے۔ جہاں تک کہ دوسری بات یہ ہے کہ بعض لوگ کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں بھائی یہ جو اگر کوئی انسان غلط کام کر لیتا ہے، سمجھ آئی، اور اس کو اتنی بڑی سزا دیتے ہیں کہ رجم کرتے جان سے ختم کر دیتے ہیں، یہ انسانی ہمدردی کے خلاف بات معلوم ہوتی ہے۔ تو ان سے کہا جائے وہ کسی کی عزت تم لے رہے ہو
وہ انسانی ہمدردی کے خلاف نہیں ہے کیا؟ ہاں، وہ تم کو نہیں دکھ رہا ہے کسی کی عزت پامال ہو رہی؟ ایک باعزت خاتون کی عزت تم لو تو خود نہیں ختم ہو گئی اس کی۔ یہاں تو باعزت خاتون کو اگر تم صرف بوسہ اگر لے لو تو وہ مارے شرم کے تو مر جاتی وہ، سمجھ گئے؟ یہاں تو تم عزت ہی لے رہے ہو، سمجھ گئے؟ تو اس کو بھی تو دیکھنا چاہیے، یہ بھی کیا یہ انسانیت کے خلاف نہیں ہے؟ انسانیت تو دھبا ہے، سمجھ جائیے۔ ظاہر سی بات ہے ایک عزت، اور آپ آج کل تو آپ سمجھیے کہ عزت نفس کے خلاف اگر کوئی ایک جملہ بولتا ہے تو مقدمہ ہو جاتا ہے۔ مقدمہ کیوں کرتے ہیں بھائی؟ نہیں ہونا چاہیے نا۔ تو معلوم ہے عزت یہ کوئی چیز ہے، آج کو میں اہمیت دی جاتی ہے، اور اس سے بڑھ کے کیا عزت ہو سکتی ہے کہ ایک انسان کی عزت لے لی جاتی ہے، ختم کر لی جاتی ہے، سمجھ جائیے۔ اور مزید برآں اگر اس طرح کی اللہ کا ایک نظام ہے، اگر زنا کی کثرت ہوگی تو اس کی وجہ سے جہاں سماج خراب ہوگا وہیں پر اس کی وجہ کی طرح طرح کی بیماریاں جنم لیتی ہیں، سمجھ گئے؟ ایڈس کی بیماری جو اتنی خطرناک بیماری ہے اس کی جڑ بنیاد یہی ہے، سمجھ گئے؟ اور بیماریوں کی ہی بنیاد بن جاتی ہے، سمجھ گئے؟ اللہ کا ایک نظام ہے کہ صحیح تعلق قائم ہو اور صحیح نکاح کے ذریعہ سے ہو، کچھ نہیں ہوتا ہے۔ پھر دوسری بات ہے کہ جب زنا کا عمل ہوتا ہے تو ایک مرد پتہ نہیں کتنی عورتوں سے زنا کرتا ہے، پھر ایک اور پتہ نہیں کتنی مردوں سے ملتا ہے، اور بعض امراض متعدی ہوتے ہیں جن میں لوگ مبتلا ہوتے ہیں، تو زنا کے راستے سے وہ مرض منتقل ہو جاتے ہیں، بیماریاں منتقل ہوتی ہیں۔ اب بتاؤ کہ زنا کا عمل جاری ہو، کتنی بیماریاں جو اس میں اور بھی تباہی آئی بربادی آئے گی، سمجھ جائیے۔ اور اگر زنا شادی شدہ ہو اور زنا کا عمل رک جائے تو کچھ نہیں، سماج بھی گویا کہ اخلاقی اعتبار سے پاک ہوگا، بیماریوں سے پاک ہوگا۔ اس کو بھی تو دیکھو، صرف بظاہر یہ دیکھا جاتا ہے کہ رجم کیا جا رہا ہے تو اس کو ایک آدمی کی جان جاتے ہوئے نظر تو آتا ہے، لیکن پورا سماج برباد ہو رہا ہے، اور بیماریوں کے دہانے میں لوگ چلے جاتے ہیں جن سے ایک کے بجائے کتنی جانیں جاتی ہیں، اور ایسی بیماریاں بعض ہیں کہ زندہ رہ کے بھی مردہ ہیں، وہ زندہ رہ کے بھی مردہ ہیں، وہ سمجھ گئے؟ وہ کسی مردانے ختم ہو جاتی ہے، وہ کسی قابل نہیں رہتے ہیں، بعض بیماریاں ایسی پیدا ہو جاتی ہیں اسی وجہ کر کے۔ اب بتاؤ اس کو اگر جاری کیا جائے تو جاری کرنے کے اندر ایک سماج پاک صاف ہوگا، کتنے لوگ بیماریوں سے محفوظ رہیں گے، اور اچھا اور پاکیزہ ماحول پیدا ہوگا۔ یہ بہتر ہے یہ کہ اس طرح سے حد کو جاری نہ کر کے سماج کو آزاد چھوڑ دیا جائے اور جانور سے بدتر سماج بن جائے، یہ کہیں بہتر ہے؟ ایک دانہ بینا انسان خود سوچ کر فیصلہ کر سکتا کہ نہیں، ایسا نہیں، بلکہ وہی بہتر ہے جو کہ ہماری اسلام کا حکم ہے۔